اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ فلسطین کے تناظر میں یہ سارے مناظر کھینچے جا رہے ہیں، اور یہ جو ظلم اور یہ بربریت، یہ جو اسرائیل نے ایک چھوٹی سی طاقت، اور یہ جو اس کے ایمان پر جو اس کے پیچھے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں اسرائیل کا معنی چھوٹا امریکہ، اور امریکہ کا مطلب ہے بڑا اسرائیل۔ یہ سارے یہود و ہنود نصارہ، ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کا کہنا بالکل بجا ہے، من و ان سب کچھ پورا ہو گیا، کہ یہ ہمارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو آج یہ پھر رفتہ رفتہ یہ کیا کرتے ہیں، اور یہ رفتہ رفتہ پہلے علاقے قبضے میں لیتے ہیں، پھر بین الاقوامی جو ہیں لوگ سامنے آتے ہیں، صلح کرا دیتے ہیں، وہ پھر علاقے لے جاتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں بچے سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہ میرے پاس سعد ہیں، اور یہ ہی دا سن آف دی میجر، اور یہ بڑا برننگ سوال بچہ کرے گا۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ اسرائیل جو ہے یہ فلسطین پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اسرائیل جو اس کے بچے کا سوال ہے کہ اس پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ظالم تو پیدا ہی ظلم کرنے کے لیے ہوئے ہیں، اور یہی ان کا زندگی کا موٹیو تھا۔ جیسے میں پہلے بتا چکا کہ بھئی یہ جو اسرائیل ہے، ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی، یہ پھرتے پھراتے پچھلی مقصات میں نے بتایا تھا کہ ان کو 1928 میں ایک قانون بنا، اس سے پہلے جو بھی کچھ جہاں قبضہ کرتا تھا وہ اسی کا علاقہ ہو جاتا تھا۔ پھر تھوڑا سا تہذیبی شعور نے کروٹ بدلی، انہوں نے کہا کہ جو جہاں کہیں قبضہ کرے گا اس کو مقبوضہ علاقہ قرار دیا گیا تھا، اس کی مذمت کی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے اس کو پناہ دے لی، کیونکہ یہودوں نے سارا کی یہ کوکھ سے اس نے جنم لیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ یعنی وہ تنگ رکھیں، ان پہ ظلم اور یہ جبر کے بازار گرم رکھیں۔ تو اصل میں یہ سمجھ لیں کہ سارے یہ یہود و نصارہ ہیں، اور ان کو جگہ دی تھی یہاں فلسطین میں تھوڑی سی، اور پنجابی میں کہتے ہیں اگ لین آئی تو گھر والی بن گئی۔ تو ان کو اصل میں امریکہ وغیرہ ساری جتنی طاقتیں تھیں، انہوں نے ان کو جگہ دی تھی کہ یہاں آپ سکونت اختیار کر لیں، لیکن امن و چین سے آپ نے رہنا ہے۔ لیکن اندر کھاتے بات کچھ اور تھی، کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ پھر اس پہ قبضہ کر لیا۔ جی یہ میرے پاس جو یہ عرش ہے، اس کا بھی تعارف بڑی دفعہ ہو چکا، یہ عسکری بچہ ہے یہ۔ جی یہ آپ کا سوال کیا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، اس کے بارے میں کچھ بیان کیجیے۔ ہاں یہ اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ابن خطاب، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں، بچہ سوال کر رہا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کو اپنے دور میں یعنی جو فتح ہوا اس کا پس منظر بیان کیجیے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عمر بن خطاب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ ہیں صحابی، دوسرے خلیفہ تھے، جن کے بارے میں آپ نے بارہا سنا، ان کی فہم و فراست، ان کی دانش مندی، ان کا ڈٹرمنیشن، اولو العزمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ ساری صفات ان میں شامل ہیں۔ تو یہ ان کے دور میں یہ جو 16 ہجری اور 636 عیسوی میں یہ جو تھا یروشلم، اور یہ اسی کا نام ہے بیت جو ہمارے پاس مسجد اقصیٰ وغیرہ سارا، یہ وہ ایک ہی علاقہ ہے، اور یہ ان کے دور میں فتح ہوا ہے۔ فتح ہونے کا پس منظر مختصر یہ ہے کہ کمر توڑ دی سی مسلمانوں نے، جا بجا فتوحات کا جو سلسلہ تھا، یہ جو خانہ بدوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی جو غلام تھے، انہوں نے یعنی خصوصی طور پر عمر رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا۔ جنگ قادسیہ ہوئی، سعد بن ابی وقاص جو اس کے سپہ سالار تھے، جو ایران اس وقت تھا، اس وقت فارس کی حکومت تھی، جو کسرا، اور یہ جو تو ہمارے تھے یہ روم، تو یہ ظاہر ہے ان کے یہ ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ کس طرح یہ شتر بانوں کے گہواروں سے اٹھنے والے یعنی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور وہ فتوحات جاری تھی۔ تو جنگ قادسیہ ہوئی، اس میں مسلمان، اور ادھر جو تھا یہ ہرکل بادشاہ تھا، یعنی اس وقت کا جو کنگ تھا ان کا روم کا، جیسے آج کے امریکہ بڑی بڑی طاقتیں، یہ بہت بڑی عسکری قوت کا مالک تھا، اور یہ عیسائیوں کا سرغنہ تھا یہ۔ اور یہ پھر جب شام کی فتوحات یعنی شام کو فتح کرنے سے پہلے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جو بیت المقدس میں یہ جو رومی تھے، یہ ان کی بہت بڑی طاقت تھی،
ان کو زیر کرنا بہت ضروری تھا. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی شام کو فتح کرنے سے پہلے تو یہ کلا بند ہو گئے، کیونکہ ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. صحابہ اکرام بھاگنے والے تو نہیں تھے نا، وہ تو جان نثار لوگ تھے، جان دے دینے والے تھے. تو بہرحال یہ کلا بند ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم سے کوئی ٹھیک ہے معاہدہ کر لیجئے، اور معاہدے کی شرائط جو ہیں وہ طے ہوں گی آپ کے امیر المومنین سے، جو کہ بچے کا یہ سوال تھا عمر ابن خطاب سے. تو وہاں جو ابو عبیدہ اور عمر بن عاص، جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا، اور انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب کو وہاں اطلاع کر دی کہ آپ کی موجودگی ضروری ہے، وہ شرائط چاہتے ہیں، یہ جو مسودہ ہوگا اس کا صلح کا اور یہ معاہدے کا، تو وہ آپ سے ہوگا. قصہ مختصر یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور خود چل پڑے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم و بیش 20 لاکھ مربع میل کا فرما روا، جو سوئے تو شیطان سوتے ہوئے ڈرے، کیا ان کی پرسنالٹی تھی، کیا ان کا ڈٹرمنیشن تھا. وہ فاقہ نشین لوگ، اور یہ ہماری طرح کے نہیں، وہ ڈٹرمنڈ لوگ تھے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے تھے. وہ دستے تما دراز کشکول لے کے لوگوں کو پیچھے پھرنے والے نہیں تھے. دنیا ان سے کانپ رہی تھی ان کے نام سے. اس کے پیچھے کیا تھا؟ ان کی اولو العزمی، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے تھے، موت کو سامنے رکھنے والے تھے، زندگی ان کے پیچھے ہوتی تھی. انہیں کون دنیا ڈرا سکتی تھی؟ تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہوئے، غلام ساتھ تھا، اور کبھی غلام اونٹ پر ہوتا اور آپ نے اس کی مہار تھامی بھی ہوتی. اور یہ سلسلہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آج غلاموں سے، نوکروں سے کیا، ابھی چند دنوں کی بات ہے، ایئرپورٹ کے اوپر دیکھیں ہمارے وزیر خارجہ کے اوپر ہمارے کسی وزیر نے چھتری کی ہوئی تھی، اور جو روس کا وزیر خارجہ تھا اس نے اپنی مدد آپ کے تحت اور اپنی چھتری بارش میں اس نے خود اوپر کی ہوئی تھی. یہ ہمارا فرق ہے، یہ ان کا فرق ہے. یہ ہے وہ جو لوگ، وہ جو کشکول لے کے دنیا کے سامنے پھرتے ہیں، اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. بہرحال حضرت عمر جب وہاں پہنچے تو استقبالیے پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، پہلے تو جو مسلمان وہاں پر تھے، جو سرکاری عہدوں پر تھے، تو جب ان کو ایسے زرق برق لباس میں دیکھا، حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے ان پر کنکریاں پھینکی کہ آپ لوگوں نے اتنی جلدی اجمی لباس قبول کر لیا. وہ بڑے تمطراق والے وہ لباس میں تھے. تو انہوں نے فرمایا امیر المومنین، انہوں نے اپنے یہ جو تھے اپنے کرتے آگے سے ان کو اٹھایا، ان کا دیکھیں ہمارے خنجر لگا ہوا ہے، اپنے مقصد کو ہم نہیں بھولے، اپنے مقصد کو نہیں بھولے. تو حضرت امیر المومنین نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں یہاں کے حالات کو. بہرحال یہ ان سے معاہدہ ہوا، اور وہ سمجھے کہ پتہ نہیں غلام جو ہے وہ امیر المومنین ہے، اور امیر المومنین ابن خطاب کا جو لباس تھا وہی ان کا کھدڑ کا لباس، اور اس پر کئی پیمند لگے ہوئے تھے، کئی پیمند لگے ہوئے تھے. جاہ و جلال کا عالم یہ تھا. اس طرح انہوں نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی چابیاں بغیر جنگ کیے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یعنی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے، اور وہ فتح ہو گیا. اور اس وقت حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے چابیاں مسلمانوں کے حوالے کی، اور القدس مسلمانوں کو مل گیا. اس کے بعد جو حالات ہوئے پھر اس پر انشاءاللہ، یہ تھا وہ بطل جلیل حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا کردار، جس کا کریکٹر، اس کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں جو تھی وہ سرنگو ہو گئی. آج ہم اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھیں ہم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، اور نام ریاست مدینہ کا. اور یہ ہمارے جو لکھپتی فقیر ہیں، یہ کتنے، یعنی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے. پھر انشاءاللہ اگلی نشست پر دوسری بات ہوگی. اللہ حافظ.